ذرا تصور کیجیے ایک معصوم بچہ جسے اس کے اپنے بھائی حسد کی آگ میں کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہی بچہ قیدی بنتا ہے، پھر غلام، اور آخرکار ایک پوری سلطنت کے خزانے کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی سچی اور حیرت انگیز داستان ہے۔ یہ قصہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے توجہ سے سن لیں تو آپ کا صبر، سوچ اور ایمان پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ تو دوستو، ہم اس کو مرحلہ وار شروع کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک عظیم خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اس خواب کی عظمت کو پہچان لیا اور اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، کیونکہ شیطان انسانوں کے دلوں میں حسد ڈال دیتا ہے۔ اس خواب میں مستقبل کی عظیم بشارت چھپی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، بھائیوں کا حسد اور سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے نہایت لاڈلے تھے۔ یہ محبت بھائیوں کے دلوں میں حسد بن کر جاگ اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کر دیا جائے تاکہ ساری توجہ انہیں ملے۔ بالآخر ایک سخت فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس سازش میں انہوں نے بظاہر نرمی دکھائی مگر دلوں میں کینہ بھرا ہوا تھا۔ نمبر 3، کنویں میں ڈال دیا جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے ساتھ لے گئے اور ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ یہ لمحہ ایک معصوم بچے کے لیے بہت کٹھن تھا، مگر اللہ تعالی نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی ڈال دی کہ ایک دن وہ اپنے بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دیں گے اور وہ پہچان نہ سکیں گے۔ یوں اللہ نے اسی آزمائش میں تسلی اور مستقبل کی امید عطا کر دی۔ نمبر 4، مصر پہنچنا اور غلامی۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا اور پانی نکالتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہیں ایک معمولی قیمت پر مصر لے جا کر بیچ دیا گیا، مگر مصر کے عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر رکھا اور کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ نے غلامی کے پردے میں حفاظت اور تربیت کا انتظام فرما دیا۔ نمبر 5، عزیز مصر کے گھر تربیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت بھی عطا فرمائی۔ آپ کی عقل، دانائی اور پاکیزگی سب پر نمایاں ہونے لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے امتحان کے لیے تیار کیا۔ نمبر 6، عورت کا فتنہ اور یوسف علیہ السلام کی افت۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ یعنی کہ زنا کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کو ترجیح دی، چاہے اس کی قیمت آزمائش ہی کیوں نہ ہو۔ دروازے کی طرف دوڑ لگائی گئی، قمیص پیچھے سے پھٹی اور معاملہ کھل گیا۔ ایک گواہ کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ نمبر 7، قید خانہ۔ ایک اور امتحان باوجود بے گناہی کے حالات نے پلٹا کھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ کی ایک اور حکمت تھی
جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، عبادت اور اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ قیدی آپ علیہ السلام سے متاثر ہوئے اور آپ کی سچائی کے قائل بن گئے۔ نمبر 8، خوابوں کی تعبیر۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی درست تعبیر بتائی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور علم مزید ظاہر ہوا۔ نمبر 9، بادشاہ مصر کا خواب۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں اور سبز و خشک بالیاں۔ دربار کے علماء تعبیر نہ بتا سکے۔ تب جیل سے رہا ہونے والے قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ عملی منصوبے بھی پیش کیے کہ قحط کے سالوں میں اناج کیسے محفوظ کیا جائے۔ نمبر 10، رہائی اور عزت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی۔ جب سچ سامنے آیا تو بادشاہ نے نہ صرف رہائی دی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ یوں قید سے اقتدار تک کا سفر مکمل ہوا۔ نمبر 11، بھائیوں کا مصر آنا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے نہ پہچانا۔ حکمت سے کام لیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ نمبر 12، شناخت اور معافی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر کی۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ معافی انسانیت کی بلند ترین مثال ہے۔ نمبر 13، والدین کا مصر آنا اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب والدین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا، اور یوں وہ خواب پورا ہو گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس لمحے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی وہ تدبیر ہے جو اس نے برسوں پہلے شروع کی تھی۔ آزمائشیں، جدائیاں، قید اور صبر سب اسی ایک لمحے کے لیے تھے۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو کنواں بھی راستہ بن جاتا ہے، قید خانہ بھی عزت کا زینہ بن جاتا ہے، اور دشمن بھی آخر کار معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی آزمائش ہے، کوئی اندھیرا ہے، کوئی ناانصافی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی تدبیر خاموشی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ میں یس کا جواب دیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔